اور اس لیے تو نے جان دے دی کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے بھائی، کیا بات ہے، بلے بلے بلے، کوئی کافروں کی تہس نہس کر دیا اس نے، تیرا ڈنکا بجے ذرا پورے علاقے میں، تو نے تو اس لیے لڑا تھا، میرے لیے تو نہیں لڑا، اور تیرا ڈنکا بجا، ساری دنیا میں تیرا نام ہوا، ہر بندے نے تیرا نام لیا، وہ بڑا طاقتور بڑا بہادر آدمی تھا، جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ایک بندے نے 100 بندے مار دیے، اس نے کافروں کو تہس نہس کر دیا، اس نے بڑا نام ہو گیا تیرا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرمایا کہ اس کو پکڑا جائے گا اور پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا دوسرا بندہ، دوسری قسم کے لوگ جو جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے، فرمایا وہ سخی ہوں گے، اور سخیوں کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو کیا کرتے رہے ہو تم دنیا میں؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے مال دیا اور دن رات بس تیرے راستے میں لگا دیا، غریبوں کو کھلاتے رہے، دیگیں پکا پکا کر تقسیم کرتے رہے، لنگر بنا بنا کر ہم بانٹتے رہے، تیری دی ہوئی دولت کو، تیرے دیے ہوئے پیسے کو ہم نے پانی کی طرح بہا دیا، بڑا خرچ کیا ہم نے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ تمہارا نام ہو جائے گا، ہر بندہ کہ یار بڑے پیسے خرچ کرتا ہے، تو دکھا دکھا کے خرچ کرتا تھا، چھپا کے نہیں دیتا تھا، تو خرچ کرتا تھا کہ تیرا نام ہو جائے گا، تیری ویلیو بڑے معاشرے کے اندر، لوگ تجھے سلام کریں آتے جاتے، تو بڑا سخی آدمی ہے بھائی، بڑا چکرا آدمی ہے، بڑا پیسہ مانتا ہے بھائی، تو نے تو اس لیے سارا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جو چاہا تھا نا وہ ہو گیا، جو تیری طلب تھی نا وہ پوری ہو گئی، جو ڈیمانڈ تھی تیری نا وہ پوری ہو گئی، لوگوں نے تیری بلے بلے کی، تیرے بڑے بڑے بینر لگائے، بڑے بڑے تیرے اشتہار لگے، بڑا تیرا نام ہو گیا تیری چاہت کے مطابق، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ وہ کہنے لگے تیسرا گروہ علماء کا ہوگا، علماء کو بلائے گا اللہ، ہاں بھائی، وہ کہیں گے یا اللہ تیرا دین پھیلاتے رہے، تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، دن رات جہاں چاہا لوگوں نے بلایا وہاں پہ پہنچ گئے، کون سا ضلع ہم نے نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نہیں گئے، تیرا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تیرے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے، تم نے اس لیے یہ سارے کام کیے تاکہ تمہارا نام ہو جائے، تمہاری اشتہار لگے، تمہاری بلے بلے ہو، اور تو تمہارا مقصد ہی کوئی دین پہنچانا مقصد نہیں تھا تمہارا، تمہارے اس عمل میں اخلاص نہیں تھا، جہاں پر اشتہار میں تمہارا نام نہیں ہوتا تھا تم وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کہتے میں آنا ہی نہیں، میرا نام اشتہار تجھے کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ان کو پکڑو، ان کو پکڑ کے بھی جہنم میں پھینکو، ان تینوں قسم کے لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ برے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں سخاوت کرنا کوئی برا کام ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا برا کام ہے کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دین پھیلانا کوئی برا کام ہے۔ یہ تینوں کام برے ہو جاتے ہیں جب ان میں کیا ختم ہو جائے؟ اخلاص ختم ہو جائے۔ وہ اخلاص بڑا ضروری ہے، وہ خالص پن ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح ہم لوگ ہیں نا، ہم بھی جو ملاوٹ والی چیزیں پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے میں تو رب العالمین ہوں، میں کیسے پسند کروں کہ کوئی بندہ ایسا عمل میرے پاس لے کر آئے جس میں ملاوٹ ہو؟ ملاوٹ والا کام میں پسند نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام ڈر گئے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی میری تعریف کرے، میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے اگر انسان کو اچھا کام کرے تو لوگ بھی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے نا، قدرتی بات ہے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا اللہ کے رسول، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ تعریف نہ ہو میری، میں ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمارا شکریہ ہی ادا کر دو، میں نہیں چاہتا کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہتا، میں تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں بس، اور کسی کے لیے نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟
یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ چاہتے نہیں۔ تو یہ اخلاص کا پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم دیا گیا اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن خالص ہو کر کرنی ہے۔ تو یہ اخلاص جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، اخلاص کا پیدا ہونا جو ہے نا یہ بڑا، بندہ کام جو بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرے بس۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی کہ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ جو کام کرے نا وہ اللہ کی محبت کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ وہ للہیت انسان کے اندر پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ للہیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے 5 بنیادی باتیں بتائی ہیں، 5 کام بندے کو کرنے چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سے کام ہیں؟ کہ یہ 5 کام آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی عمل چاہے وہ نماز ہو، قرآن پاک کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے کس کی پوچھ ہونی ہے؟ نماز کی ہونی ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھونے والی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پڑھنے والے جنت کے اندر جائیں گے۔ نمازیوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ اللہ نے خاص کر دیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے فویل للمصلین، سورہ ماؤن کے اندر فویل للمصلین، نمازی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ حالت ان کی یہ ہے الذین یمنعون الماعون، اگر کوئی بندہ ان سے ادھار کوئی چیز مانگ لیتا نا تو ادھار دینے کو تیار نہیں ہوتے، یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نماز بڑی عجیب عظیم چیز ہے، نماز سے، نماز جس کو کہتے ہیں پلر ہے اسلام کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے نا تو وہ یہ بات یاد رکھ لے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں کس کی محبت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ۔ جس چیز کا بھی آپ ذکر بار بار کریں گے نا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی، کوئی بھی چیز ہو۔ یہ آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو پروڈکشن جو ہے کرتے ہیں، پروڈکشن میں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ چیز ہے پبلسٹی۔ پبلسٹی کا مطلب ہے آپ اتنا اس چیز کو پبلک کریں کہ ہر بندے کی نظر اس کے اوپر پڑے، ہر بندے کے کان میں وہی آواز آئے، تو آپ دیکھیں لوگ اس سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑے بڑے پیسہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز بنائی ہے نا تو 50 روپے سے اس کی مشہوری پر لگا دیں، ہر جگہ پر اسی کا ذکر ہو۔ اگر ٹی وی لگائے وہاں پر بھی وہی اشتہار لگا ہوا ہو، باہر نکلے تو دیوار پر بھی وہی لکھا ہوا ہو، اور باہر نکلے تو بڑا بورڈ لگا ہوا وہاں پر بھی وہی لکھا ہوا ہو۔ تو جس بندے نے نہیں لیڈی تھا تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے یار چیک کرو ہے کہ یہ ہے کیا؟ فرمایا کہ وہ چیزوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو تم کس کا کرو؟ تم اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہارے دل کو سکون ہو جائے گا۔ اسی کا نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دل کو جو سکون ملتا ہے نا وہ کس کی یاد سے؟ تو اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کتنا کرو؟ کثرت سے کرو، تھوڑا بہت نہیں کرنا، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہو۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو مومن ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ لیٹے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے دنیا کے اندر 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں بندے کی، کون کون سی بولا؟ یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا اور یا اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر حالت میں، کھڑے بیٹھے لیٹے کو چھوڑ دیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں کس کا ذکر کرتے تھے؟
اللہ کا ذکر کرتے. زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مشغول رہے. جتنا زیادہ انسان ذکر کرے گا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق جڑے گا اور انسان کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اخلاص، اللہ کی محبت پیدا ہوگا. یہ سارے نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ انسان جس چیز کو بار بار اپنی زبان سے دہراتا ہے نا وہ چیز اس کے رگ و ریشے کے اندر نا گھس جاتی ہے، پورے وجود میں وہ چیز چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بندے کے خوابوں میں بھی چلی جاتی ہے. جو بندہ سارا دن یہ آواز لگاتا رہتا ہے نا شدرا موڑ شدرا موڑ شدرا موڑ شدرا موڑ، یہ اچھے والے گاڑیوں والے، اور رات کو جب سوئے ہوئے ہو نا تو کبھی اچانک وہ بڑبڑائیں خواب میں بھی تو وہی آواز میں کھانے لگتا ہے. وہ ایسی بندے کے اندر چلی جاتی ہے، وہ جہاں پر بھی ہوگا وہ دماغ میں سویا ہوا بھی ہوگا دماغ میں وہی چل رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں جب اللہ کا ذکر آپ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں نا تو آپ سوئے بھی ہوں گے نا تو آپ کے دماغ میں کون چل رہا ہوگا؟ اللہ کی یاد چل رہی ہے. آپ کے خواب بھی وہی ہو جائیں گے. اگر آپ یہ ان کا کہا کہ جو لوگ جو ہے وہ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں ڈراؤنے ہوتے ہیں تو ان کے خواب بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈراؤنے ہوتے ہیں. جو لڑائی والے دیکھتے ہیں ان کے خوابوں میں بھی لڑائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کے خواب میں بھی لڑتے رہے. کہتے ہیں کہ چور ہوتا ہے نا اس کو خواب میں یہی آتے ہیں میں نے فلاں جگہ پر چوری کر لی، میں فلاں جگہ پر چوری کرنے گیا، فلاں چوری کرنے گیا، میں بچ کے آ گیا، فلاں جگہ چوری کرنے گیا میں پکڑا گیا. وہ خواب بھی اس کو وہی آئیں گے. آپ اس کا بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں نا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اور خواب وہ جیل میں جو لوگ تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ میں انگور توڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو کیا کر رہا ہوں؟ پلا رہا ہوں. وہ پہلے بھی یہی کام کرتا تھا، وہ پہلے بھی یہی کام ہی کرتا تھا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا، وہ بادشاہ کو پلایا کرتا تھا شربت بنا بنا کر. اور دوسرا بندہ جس نے خواب دیکھا کہ میں نے سر پر کیا رکھی ہوئی ہیں؟ روٹیاں رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں. وہ کام بھی کیا کرتا تھا؟ وہ روٹیاں بناتا تھا. وہ روٹیاں ہی بناتا تھا، اس کا کام تھا روٹیاں بنانا. جو بندہ جب اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں انسان ہو جاتا ہے وہ ہمارے یہاں وہ شعر مشہور ہے نا کہ رنجا رنجا کرتی کہ اندر کسے میں رنجا رنجا کرتی آپے رنجا ہوئی سارے رنجا کھوتے ہیر نہ آکھے کوئی. جس چیز کا آپ ورد کرتے رہتے ہیں ورد کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ جڑ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر انسان جتنا زیادہ کرتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری اتنی کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رحیم ہے نا، اگر آپ رحیم کا ورد کریں گے نا اللہ کے نام کا تو آپ کے اندر کیا آنے لگے گا؟ رحم آنے لگے گا اور رحم آپ کے اوپر حاوی ہونے لگے گا. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کیا فرما دیتا ہے؟ پاک فرمانا شروع کر دیتا ہے. آپ کے اندر بھی پاکی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں سب سے پہلا کام اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ ہم کس کا ذکر کریں؟ اصل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر کے خلاف فضول اس کو کہتے ہیں نا. دوسری بات میں جو کرنے لگا ہوں انہوں نے بتایا دوسری بات کیا ہے والا اخلاص پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں چپ. کیا رہنا؟ چپ رہے. من سامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کیا پا گیا؟ نجات. کہتے ہیں جو تم میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا پھل یقول خیرن او لیصمت، یا تو وہ خیر کی بات کرے یا پھر کیا رہے؟ چپ. ہمارے یہاں تو ویسے یہ روزہ آج کل ہمارے دین میں تو یہ سنت نہیں رہا لیکن پہلے انبیاء میں چپ کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ چپ کے روزے کا نہیں پڑھا. قرآن میں آپ نے پڑھا حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. کہنے لگے اللہ میں کیا کروں؟ لوگ پوچھیں کہ آگے لوگ مجھ سے پوچھیں کہ بھی ایک یہ تو میں بھی دساں گی. فرمایا کہ تم ان سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے. اور آج میں کسی انسان سے کوئی بات میں کسی انسان سے بات نہیں کروں، بس چپ کا روزہ رکھا ہوا.
اکلم الیوم انسیا، میں ہر چیز آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ معصوم حضرت زکریا علیہ السلام ان کے بارے میں کیا آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے بشارت تو دے دی ہے کہ میں ایک بیٹے کا باپ بنوں گا، تو کیسے پڑھوں گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فرمایا کہ تو 3 دن تک ان سے کلام 3 دن تک کلام نہیں کرنا، 3 دن تک چپ، 3 دن تک اشارے سے بات کرنی ہے، جو کرنی ہے، زبان سے نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے نا اس کے اندر اخلاص اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ بڑی باتیں کرنے والا، زیادہ بڑبولا آدمی جو ہوتا ہے وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ رہا ہے؟ اس آدمی کا اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ مخلص آدمی زیادہ باتیں نہیں کرتے، اور جتنی بات کہہ تھی اسے کیا کر دیا، پورا کی بات ختم۔ اب اس پر آپ جناب بڑے بڑے دعوے کر دیں، جناب یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور یہ ہمارے سیاستدار یہی کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ پھر بھی ان کی سیاستدانوں کو یہ سب سے بڑی بات ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں میں یہ کر دوں گا، ہم پاکستان بدل دیں گے، ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ بندہ حیران ہوتا ہے یار، وہ اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، سچ ہی ہوگا یار، اتنا بندہ کہہ رہا ہے، اتنے کانفیڈنس سے کہے جا رہا ہے، اور ہر جلسے میں ٹی وی پہ آ کے وہی تقریر کر رہے ہیں جناب، اسٹیجوں پہ چڑھ چڑھ کے تقریریں کر کر کے بول کے بندے کو یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو آدمی جتنا زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اتنا جھوٹا ہوتا ہے، مخلص نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں وہ کم بولنا ہو، زیادہ نہ بولیں، بہت کم، ضرورت کے تحت۔ اگر بات ضرورت کی ہے تو بولیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ اور ہمارے یہاں آتے ہیں بندے چپ رہتے ہی نہیں، ہوٹل میں بیٹھے چائے پینے کے لیے وہاں پہ گیا، اتنے گپا لا رہے ہیں، اس کی غیبت کر، اس کی چغلی کر، اس کی چغلی کر، اس کے بارے میں بات کر، سیاست کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں۔ اچھا پھر ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے جس آدمی کو کسی فیلڈ کے بارے میں پتہ نہیں ہے نا، وہ اس کے بارے میں بھی کیا کرے گا، بات ضرور اسے کرنی ہے۔ مجھے کرکٹ کا نہیں پتا نا بالکل بھی، لیکن میں بات ضرور کروں گا کہ یار اس کو اتنے سکور بنانے چاہیے تھے، اس نے یہ گیند صحیح نہیں کھیلی، اس نے چھکا صحیح نہیں لگایا، حالانکہ مجھے پتا بھی نہ ہو۔ یہ شیطان ہے جو بندے کو باتوں میں کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے فضول باتوں میں لگا رہے، اور جب فضول باتیں کرے گا تو اللہ کے ذکر سے کیا ہو جائے گا، اخلاص ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی بات کہ فضول بات بالکل نہ کریں۔ جس چیز کے بارے میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کیوں کریں آپ، باتیں کم کریں، بلکہ اس وقت کو کس میں لگا دیں، اللہ کے ذکر میں لگا دیں۔ جو آدمی، اسی لیے آپ کو پتا ہمارے یہاں اسلام میں یہ جو حضور نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ رات کو سونا ہے تو سوتے وقت کس کا ذکر کرنا ہے، دن میں 5 نمازیں بنا دی، یہ نماز بھی اللہ کا کیا ہے، یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو کس کے لیے، میرے ذکر کے لیے، نماز بھی ذکر ہے۔ اور بس سارا دن بندے کا جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد بھی اچھا دیکھیں، نماز ذکر تھا نا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر کیا کیا، پھر اللہ کا ذکر، نماز سے پہلے اللہ کا ذکر، نماز کے بعد اللہ کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو کس کا ذکر کرتے رہو، اور فضول باتیں نہ کرو۔ ضرورت کی بات ہو، آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، فضول باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے سوال کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اب تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم اپنے نبی سے سوال پہ سوال کرتے جاتے ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیا؟ صحابہ کرام اتنے ڈر گئے کہ وہ سوال کرنے چھوڑ گئے، بس وہ حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بس حضور فرما رہے اور وہ سن رہے، بس صرف سننا، سوال بھی بند کر، کوئی سوال نہیں، بس خاموشی سے سنو، اسمعو، غور سے بس سنتے رہو، جو حضور فرمائے وہ سنو۔ اور بعض دفعہ تو یہاں تک ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نا درمیان میں کبھی سوال کر دیتے تھے،
میں بولنے کی بات کر رہا ہوں. درمیان میں سوال کر لیتے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ ذرا یہ کون ہے؟ اتدرون ما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا. حضور پھر ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ کام. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ کیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہو گئی نا تو صحابہ کرام بس چپ کر کے بیٹھے رہتے. بعض دفعہ ذہن کو سوال آتا بھی ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ پوچھ لے یار یہ کیا ہے. وہ کہتے تھے ہمیں سوال آتے بھی تھے ذہن پہ، ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. ہم انتظار کرتے تھے کہ باہر کا کوئی بندہ آ جائے، مدینے سے باہر کا کوئی بندہ آئے اور وہ آ کر حضور سے کیا کرے، وہ سوال کرے تو چلو ہمیں بھی پتہ چل جائے. اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ حضور سے سوال ہی کرنا. اور ہمارے یہاں تو بلا وجہ کے سوال، بلا وجہ کے جواب، بلا وجہ کی باتیں، اور ساری آدھی آدھی رات تک باتیں، آدھی آدھی رات تک باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آدھی آدھی رات تک کیا وہی سلسلہ چل رہا ہے جناب، گپیں لگ رہی ہیں. فرمایا یہ جب بندہ یہ کام کرے گا نا تو اس کی عبادت میں سے اخلاص کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ کے ذکر سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ کام شروع کریں. رات کو سونے سے پہلے جتنے اذکار ہیں نا وہ کیا کریں، کر کے سویا کریں. صبح اٹھتے وقت جو اذکار ہیں وہ کیا کریں. شام کے اذکار ہیں، صبح کے اذکار ہیں. کتابیں باقاعدہ آپ کو چھپ گئی. اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پورے اذکار لکھے ہوئے کتابوں کے اندر موجود ہیں. اچھا پہلے کتابیں تھی نا، اب لوگوں نے محسوس کیا کہ یار کتاب سے بندہ ہر جگہ پر نہیں جا سکتا ساتھ لے کے، انہوں نے کارڈ چھاپ دیے. وہ اتنے کارڈ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، آپ جیب میں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا پھر وہ کارڈ بھی مشکل ہو گیا کہ اب کارڈ اس طرح کو جیب میں ڈالنا ہوتا ہے، انہوں نے موبائل میں ڈال دیے. موبائل میں سارے کارڈ لکھے ہوئے اس کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں سے ان کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو جو انسان جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر اتنا ہی کیا پیدا ہو جاتا ہے، اخلاص. دوسری بات، فضول باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. فضول بات بالکل نہ کریں، خاموش رہیں. اور آخری بات، دو باتیں پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں کریں گے. آخری بات کہ کم کھانا، ایک کام زیادہ کرنا ہے. زیادہ کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ، وہ کثرت سے کرنا. کم کام کیا کرنا ہے؟ باتیں کم کرنی ذکر کے علاوہ. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کھانا بھی کیا کھانا ہے؟ کم. جو آدمی جتنا کھانے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے نا، زیادہ کھانے کھاتا ہے، اس کے اندر اخلاص ختم ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا شروع ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بندہ آیا، ایک دفعہ کافر تھا. تو آیا، آپ نے فرمایا بھائی اس کو دودھ پلاؤ. ایک بکری کا دودھ نکالا، وہ پی گیا. فرمایا اور پلاؤ اس کو. ایک بکری اور کا دودھ نکالا، وہ پلایا، پی گیا وہ. آج میں اور پلاؤ اس کو. ایک بکری کا اور نکالا، وہ بھی پی گیا. اور بعض بھائی تو کہتا ہے 4 بکریوں کا پی گیا دودھ. دوسرے دن پھر آ کر نہیں آیا، کہتے پہنچ جا رہے بھائی، چلو چلتے ہیں ملن کے پانے تانے دودھ بھی پیا ہوا. وہ پھر دوبارہ آتے نبی علیہ السلام پلاؤ بھائی مہمان آیا. ایک بکری کا، 2 کا، 3 کا، 4 کا پھر پی لیا. اللہ اکبر. 3 دن جب اس نے پیا نا دودھ آ گیا. کہنے لگا یار یہ بندہ تو واقعی نبی لگتا ہے، جھوٹا آدمی ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس کو مانتا نہیں، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا. میں آتا ہوں اور یہ مجھے کیا پلانا شروع ہو جاتا ہے؟ دودھ پلانا. اس وقت تو دودھ بڑی چیز ہوتی تھی. اس وقت تو یہی تو کھانا تھا، کھجور ہو گئی اور دودھ ہو گیا، یہ سب سے قیمتی چیز تھی. ہے تو ویسے آج بھی قیمتی، لیکن آج اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. برگر شوارمے نے دودھ کی ویلیو ختم کر دی. وہ 4 بکریوں کا دودھ پی جاتی. تیسرے کہنے لگا نہیں، یہ عام آدمی نہیں، یہ جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا. تیسرے دن آیا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. نبی علیہ السلام پلاؤ بھائی اس کو دودھ. پھر ایک بکری کا دودھ نکالا، پی گیا. ورنہ اور پلاؤ اس کو. ایک اور بکری کا دودھ نکالا، ابھی آدھا ہی پیا تھا. کہنے لگا جی بس ہو گئی میری، بس. آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ 1 آنت میں کھاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے نا وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے. زیادہ کھانا جو ہوتا ہے نا یہ مومن کی علامت نہیں ہے. زیادہ کھانا کوئی خوبی نہیں ہے. کم کھانا، جتنا آپ کم کھائیں گے نا. روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے میں یہی تو بات ہوتی ہے، آپ کا کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ کم. جتنا کھانا کم ہوگا نا، دنیا سے تعلق جتنا کم ہوگا. کم کھانے کا مطلب ہے بہت ضروری، اوور نہیں، ضروری بس، جس سے آپ کیا رہ سکیں،
زندہ. وہ کہتے ہیں کھانے کے لیے زندہ نہ رہو, کھانے کے لیے زندہ نہ رہو, کیا کرو؟ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. اتنا کھاؤ جس سے تم کیا رہ سکو, اور جس سے تم زندہ ہو, تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, اتنا کافی ہے. ورنہ جتنی, یہ بات سمجھ لیں, ماہرین نفسیات کا کہنا ہے انسان میں جب کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے نا, پھر وہ یا تو صحیح راستے پر جائے گی اور یا پھر غلط راستے پر نکلے گی. یہ بات سمجھ لیں. کوئی چیز بھی زیادہ, جب پیسہ زیادہ ہو گیا, پڑھتے ہیں پیسہ کسی کے پاس, اس کی جو لیمٹ ہے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے, جو ضرورت ہے, اس سے کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. اب وہ دو طریقے سے ہوگا, یا تو وہ اس سے شراب لائے گا, یا پھر عیاشیاں کرے گا, یا فضول خرچی کرے گا, عیاشیاں کرے گا, اور یا پھر اللہ کے راستوں میں کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا. دو جگہ ہیں. اگر وہ اللہ کے راستے میں نہیں کرے گا, دوسرے پاسے جائے گا, رہے گا نہیں, جائے گا ضرور, لیکن غلط جائے گا. اگر آپ کے پاس زیادہ آپ نے کھایا اور طاقت کیا ہو گئی, آپ کی ڈیمانڈ سے, آپ کی ضرورت سے کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی, تو کیا ہوگا پھر؟ اس سے لڑے گا, اس سے لڑے گا, اس سے لڑے گا, اس سے لڑے گا. یا پھر اللہ کے راستوں میں کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا. جہاد کے لیے تو جانا نہیں, وہ تو ہو گیا بند, ادھر تو جائے گا نہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ادھر کرے گا. وہ سارا وہ گھر میں لڑے گا, اس سے لڑ, اس سے لڑ, اس سے لڑ. وہ طاقت کہیں تو نکلنی ہے, وہ انرجی کہیں تو کہیں جانی ہے. فرمایا کہ تم کیا کرو, اپنی ضرورت کے مطابق کیا کرو, کم کھانا. جتنا آپ کا کھانا کم ہوگا, آپ کے اندر اتنا ہی کیا پیدا ہوگا؟ اخلاص, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ روزے بھی اپنے ہر ہفتے کے اندر روزے رکھا کریں. خاص طور پر کون کون سے دن جی؟ پیر کا روزہ رکھیں, جمعرات کا روزہ رکھیں, اور 13, 14 اور 15. ابھی پچھلے دن میلاد النبی تھی, تو جمعہ میں نے پڑھایا, پیر کو تو میں نے جمعہ پڑھایا نا, تو جمعے والے دن میں نے جمعے میں اعلان کیا, میں یہ بات بتا رہا ہوں ہماری حالت کیا ہے. جمعے کے دن میں نے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن چونکہ پیدا ہوئے, اور حضور پیر والے دن پیدا ہوئے تھے, تو شکرانے کے طور پر حضور پیر والے دن کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے, شکرانے کا روزہ رکھتے تھے. تو میں کہا ہمیں بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے. چلو ایک دن, 2 دن سے جتنا بندہ کر سکتا ہوتا تو شکرانہ ادا کرے. تو میں کہا جی انشاءاللہ یہ جو پیر آ رہا ہے نا, اس پیر کو انشاءاللہ ہم سب روزہ رکھیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے جی, سب روزہ رکھیں گے. تو میں نے کہا جی اسی مسجد کے اندر, وہاں پہ مسجد ابراہیم ہے, یہ لٹے بازار کے پاس جہاں جمعہ میں پڑھاتا ہوں, تو میں نے کہا جی انشاءاللہ میری طرف سے سب لوگوں کے لیے افطاری ہوگی, تو آپ سب لوگ مسجد میں تشریف لائیں, انشاءاللہ میری طرف سے افطاری ہوگی. میں نے ہفتے والے دن آگے اتوار آ گیا, اتوار تھا, تو میں نے کہا کہ کیسا پیر والے دن دوپہر کے ٹائم نا, ظہر کے ٹائم, کیونکہ افطاری تو شام کو ہے, ظہر کے ٹائم آپ نے نمازیوں سے نا پوچھ لینا کہ کتنے لوگوں نے کیا رکھا ہے, کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے, تاکہ اس کے مطابق میں کھانے کا جو ہے وہ انتظام کروں. کیا لگے ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا. ظہر کے بعد میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی وہ آپ نے نام لکھ لیے لوگوں کے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے افطاری وغیرہ کرنی. کہنے لگے ایک بندے نے بھی نہیں لکھا, لیکن وہ کہہ رہے کہ قاری صاحب کو کہنا کھانا لے آون, کھانا اسی کھا لو. تو یہ روزہ رکھا کرتے ہیں. روزہ رکھنا جو ہے نا, یہ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہوتی ہے. جتنا انسان میڈیکلی طور پر فٹ ہوگا نا, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بھی آسان ہوگا. جو بندہ جسمانی طور پر انفٹ ہوتا چلا جاتا ہے نا, وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں نا, وہ اسی بات کو مد نظر رکھ کے دیے ہیں کہ بندے کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور بندے کی. تو کھانا کم کرتے ہیں آپ, جتنا کم سے کم آپ کھانا کھا سکتے ہیں نا, اتنا کم سے کم کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روٹین تھی آپ کی زندگی, اور آپ نے یہی تعلیمات ہمیں دی. تو یہ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں. ایک چیز زیادہ کرنی, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. وہ آپ جتنی زیادہ کر سکتے ہو ذکر, جتنا زیادہ اللہ کا کر سکتے ہو اتنا زیادہ کریں. 2 باتیں میں نے کہا جی کم کرنی ہے. ایک یہ ہے کہ باتیں بھی کم کرنی ہے, گفتگو کم سے کم کرنی ہے. اشارے کے ساتھ, جہاں پر اشارے سے بات چل سکتی ہو نا, وہاں پہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں, بولے مت. بولنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بولنے سے بھی آپ کو پتا ہے ایک اور بات, بولنے سے انرجی ویسٹ ہوتی ہے. بولنا ایسے نہیں ہو جاتا, بولنے سے بھی طاقت نکلتی ہے. طاقت بچائیں ہم.
تو کم سے کم بولیں، بہت ضرورت تو بولیں، اور جب بولیں تو اچھا بولیں، برا نہ بولیں۔ اور آخری بات یہ بتائیے کہ کھانا اپنا کیا کر دیں، کم کریں۔ تو کھانا کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام نے سکھایا ہوا ہے کہ کیا رکھیں، روزہ رکھیں۔ تو بتائیں کہ کون کون سے دن کی، پیر، جمعرات اور 13، 14 اور 15 چاند کی، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دے اور اپنی ذات سے ہمارے تعلق کو جوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔